گلیور ٹریولز۔ اس لیکچر میں ہم جوناتھن سوفٹ کے ایک بہترین ناول کو پڑھنے والے ہیں۔ جوناتھن خود ایک آئرش جو ایسسٹ، سٹائرسٹ اور پوئٹ بھی تھا۔ گلیور ٹریولز کو 1726 میں پبلش کیا گیا۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جو سٹائر بھی ہے، چلڈرن لٹریچر میں بھی آتا ہے اور سائنس فکشن اور ایڈونچر کے کچھ ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں۔ اس ناول کا جو اوریجنل ٹائٹل ہے وہ ٹریولز انٹو سیورل ریموٹ نیشنز آف دا ورلڈ ہے۔ خیر، اس ناول کی جو سیٹنگ ہے انگلینڈ اور کچھ فکشنل سٹیز ہیں۔ اس کہانی کا جو ہیرو ہے اس کا نام لیمیول گلیور ہے، جو سمندری راستے سے ہو کر 4 فکشنل سفر کرتا ہے، 4 جرنیز کرتا ہے۔ وہ جرنیز میں پہلا جو جرنی اس کی ہوتی ہے وہ لیلی پٹ کی ہے، دوسری جرنی براوڈنگ نیک کی ہے، تیسری جرنی لیپوٹا کی، اور چوتھی جو کہ بہت ہی اہم ہے اس ناول میں وہ ہے ہویم کی یا ہونم کی۔ تو اب چلتے ہیں، اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں، سمری کو دیکھتے ہیں۔ 4 حصوں کو غور سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہے کیا۔ گلیور ٹریولز پارٹ نمبر 1، لیلی پٹ۔ اس کہانی کا سٹارٹ باقاعدہ اسی حصے سے ہوتا ہے، لیلی پٹ سے، اور اس کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک کریکٹر نظر آتا ہے جس کا نام لیمیول گلیور ہے، جو کہ ایک سرجن ہے۔ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور یہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور یہ خواب کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کا چکر لگائے، یہ پوری دنیا دیکھے۔ وقت گزرتا گیا، ٹائم چلتا گیا، ایک دن اس کو ایک سمندری جہاز پر نوکری ملتی ہے اور پھر یہ سمندری سفر پر جہاز میں بیٹھ کے نکل پڑتا ہے۔ یہ اور اس کے کچھ کریو ممبرز سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہی دیر گزرتی ہے تو کہیں سمندر میں ایک بڑا طوفان اٹھتا ہے جو گلیور کے سمندری جہاز کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمندری طوفان جو ہے وہ جہاز سے ٹکراتا ہے، جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گلیور اپنی جان بچا کر تیرتا ہوا ایک آئی لینڈ میں انٹر ہوتا ہے جس کا نام لیلی پٹ ہے، لیکن جیسے ہی اس آئی لینڈ میں یہ داخل ہوتا ہے دھڑام سے یہ نیچے گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو یہ اپنے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے 6 فیٹ کے بونے قسم کے انسان جنہوں نے گلیور کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ رسیوں تک تو ٹھیک تھا لیکن گلیور کے سر کو بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بونے اس بڑے انسان کو، اس گلیور کو پکڑ کے کنگ کے پاس لے جاتے ہیں۔ گلیور ان بونوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے تو یہ چھوٹے بونے بھی اس سے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ اس گلیور کو ایک ٹیمپل کے قریب میں باندھ کر رکھتے ہیں، کھانے کو کھانا، پینے کو پینا اور پہننے کو پہناوا دیتے ہیں۔ پاؤں میں زنجیر باندھی ہوئی تھی گلیور کے، بعد میں یہ بونے اس کو اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ اچھا تھا، پازیٹیو تھا۔ بس اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو لیکن ہماری عوام کو، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ خیر، گلیور وہاں پہ وقت گزارتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلیور لیلی پٹ کے کنگ کا ایک اچھا دوست بھی بن جاتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ گلیور کو کنگ کے ہاں بلایا جاتا ہے۔ کنگ اس کو سامنے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا ایک پڑوسی ہے لیفسکو، اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے اور یہ لڑائی بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ تو اب گلیور کیا کرتا ہے؟ گلیور جا کر ان کے ہاں جتنے بھی وارشپ ہیں سمندری وہ چرا کر آ جاتا ہے اور کنگ کو لیفسکو کے وارشپ دے دیتا ہے۔ جب یہ بڑا کام اس اکیلے نے کیا تو کنگ کے دل میں لالچ بڑھ گئی اور کہا گلیور کو کہ ہماری اس پوری قوم کو غلام بنانے میں مدد کرو، لیفسکو کو ہم سلیو بنانا چاہتے ہیں۔ گلیور نے کہا یہ کام میں نہیں کرنے والا۔ کنگ کو جب یہ سنائی جاتی ہے، یہ بات گلیور کرتا ہے کنگ کے سامنے، تو اس کو برا لگتا ہے کہ میری بات اس گلیور کے بچے نے کیوں نہیں مانی۔ خیر، دن گزرتا گیا، وقت چلتا گیا، پھر ایک دن گلیور نے ایک اور غلطی کر دی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی ہے کہ کنگ کے محل میں ایک بڑی سی آگ لگ جاتی ہے۔ گلیور اس آگ پر انسانی نیچرل ٹیپ کھول دیتا ہے جس سے انسانی جانیں تو بچ جاتی ہیں لیکن لیلی پٹ کا کنگ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایک آدمی آتا ہے گلیور کے پاس جو گلیور کو کہتا ہے کہ اس غلطی پر لیلی پٹ کا جو بادشاہ ہے، کنگ ہے، تمہاری آنکھیں نکالنے والا ہے۔ گلیور پر جب یہ بات واضح ہوتی ہے تو وہ نیبر میں چلا جاتا ہے، نیبر جو کنٹری ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے جو اب اس کے اچھے دوست بن چکے ہیں۔
تو یہ نیبر اس کو ایک کشتی دیتا ہے جس پر یہ سوار ہو کر اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اس کہانی کی پہلی جرنی مکمل ہوتی ہے۔ گلیور ٹریولز پارٹ نمبر 2، براب ڈگ نیگ۔ للی پوٹ سے واپس آنے کے بعد گلیور اپنے گھر پہنچتا ہے، گھر میں ٹائم گزارتا ہے، پھر چل پڑتا ہے ایک نئے سفر پر، اور یہ سفر 1702 میں کرتا ہے۔ جس شپ پر بیٹھتا ہے اس شپ کا نام ایڈونچر ہے۔ یہ اور اپنے کریو ممبر کے ساتھ یہ اب سمندری سفر پر روانہ ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے یہ سفر، لیکن کہیں سے کچھ دن گزرنے کے بعد سمندری لٹیرے اس گلیور اور اس کے کریو پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، حملہ کرنے کے بعد یہ ایک آئلینڈ پر پہنچ جاتا ہے جس کا نام براب ڈگ نیگ ہے۔ یہاں پر جب پہنچتا ہے تو گلیور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان جو تھے وہ عام نہیں تھے، کیونکہ وہ انسان گلیور سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ گلیور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا بونا نظر آتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے للی پوٹ میں گلیور کے سامنے وہ بونے تھے۔ تو یہ گلیور جو تھا وہ ایک کسان کو ملتا ہے۔ یہ کسان اس گلیور کو انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کسان کو وہاں کی جو کوئین ہے وہ اپنے دربار میں بلاتی ہے، اور کوئین جب اس گلیور کو دیکھتی ہے تو وہ کسان سے خرید لیتی ہے گلیور کو۔ یہاں پر اس دربار میں بھی گلیور کی جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ ایک انٹرٹیننٹ والی ہے، انٹرٹین کرتا ہے سب کو۔ اس دربار میں گلیور کا جو سائز ہے اس پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن گلیور کی ملاقات ہوتی ہے اس جگہ کے کنگ سے، اور گلیور کہتا ہے میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ انگلینڈ کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کا اگر آپ استعمال کرو گے تو بہت پاورفل بن جاؤ گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا اچھا کوئی اور چیز بھی ہے جو مجھے اور پاورفل بنا دے؟ تو گلیور نے گن پاؤڈر باہر نکال کر دکھایا۔ یہ لوگ یہاں کے اچھے ہیں تو انہوں نے اس گن پاؤڈر کے استعمال سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد کنگ نے پھر انگلینڈ کی خوب برائی کی۔ یہاں پر دیکھا جائے تو جوناتھن سوئفٹ کیا کر رہا تھا؟ جوناتھن انگلینڈ پر سٹار کر رہا تھا، اور کس طرح گن پاؤڈر نے انسانوں کی زندگیاں تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اس پر بات کر رہا تھا۔ خیر، کنگ کے انکار کرنے کے بعد گلیور کو ایک باکس میں بند کر دیا جاتا ہے، اور بند کر کے ایک الگ سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن کہیں سے بڑی سی چیل آ کر اس باکس کو وہاں سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتی ہے، جس سے یہ سمندر میں کسی شپ والے کو دکھ جاتا ہے جو اس کو واپس انگلینڈ میں لے آتا ہے۔ اسی طرح اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی اینڈ ہوتا ہے، دوسری جرنی بھی ختم ہوتی ہے۔ گلیور ٹریولز پارٹ 3، لیپوٹا۔ گلیور اب 2 سمندری سفر کرنے کے بعد 1706 میں تیسری جرنی کے لیے جاتا ہے۔ سفر کے دوران کریو ممبرز بیمار پڑ جاتے ہیں۔ پھر گلیور اور اس کے کچھ ساتھی ایک چھوٹی سی کشتی میں اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی کشتی میں جا رہے تھے تو بدقسمتی سے کچھ سمندری لٹیروں نے کشتی میں بیٹھے سارے لوگوں کے سامان اور قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور کشتی کو لہروں کے حوالے کر دیا۔ سمندر میں 5 دن کشتی کو بھٹکتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ 5 دن گزر جانے کے بعد گلیور ایک سٹرینج آئلینڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ آئلینڈ ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے کے نیچے سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ گلیور ان سیڑھیوں کا استعمال کر کے اس جزیرے پر چڑھ جاتا ہے جس کا نام لیپوٹا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ میتھ، ایسٹرونومی، میوزک میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں اتنا بزی تھا، اتنا مصروف تھا کہ کسی کو کسی بھی انسان کی فکر نہیں تھی۔ اس جگہ کے لوگوں کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں سورج کی روشنی ختم نہ ہو جائے یا زمین نہ کھا جائے۔ اس ڈر سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس بک کا جو رائٹر ہے جوناتھن سوئفٹ، یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر جوناتھن سوئفٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں اور میوزیشین ہیں، یہ لوگ انسانی ایموشن سے آزاد ہیں، ان میں فیلنگز کم ہے، کیونکہ ان کا کھانا پینا صرف سائنس
اور میوزک بن چکا ہے، اور مختلف انوینشن سے انسانیت کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ خطرے میں ڈال رہا ہے۔ خیر، اس کنگڈم کے کنگ سے گلیور اجازت لے کر مختلف علاقوں میں گھومنے جاتا ہے، آئی لینڈ میں گھومنے جاتا ہے، اور سب سے پہلے جس آئی لینڈ میں جاتا ہے اس کا نام لیگاڈو ہے، جہاں پر گلیور بہت سارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس دیکھتا ہے جو نیچر کے اگینسٹ لگ رہے تھے، نیچر کے لا کے اگینسٹ تھے۔ ایک سائنٹسٹ تو کھیرے سے یعنی کوکمبر سے سورج کی ریز کو گزار کر بوتلوں میں بند کر رہا تھا۔ کیوں بند کر رہا تھا؟ کیونکہ سردیوں میں پھر ان بند بوٹل سے حرارت حاصل کریں گے، یعنی وارم ہوں گے، گرم ہوں گے۔ تو دوسری طرف گلیور کی نظر جاتی ہے جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ انسانی گندگی کو فوڈ میں کنورٹ کیا جا رہا تھا۔ گھروں کو بنانے کے لیے ایک گھر کی بنیاد بیسک چھت سے شروع کر کے فلور تک لے کر آتے تھے، یعنی گھر کو بنانے کے لیے اوپر سے نیچے تک کام شروع کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ پر تو گلیور دیکھتا ہے کہ پتھر کو نرم کر کے تکیہ بنایا جا رہا تھا، تو دوسری طرف اسپائڈر کے جالے سے ریشم بنایا جا رہا تھا۔ گلیور کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری لیبارٹریز انسانی پیسہ اور پاور کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ سب دیکھنے کے بعد گلیور اسی آئی لینڈ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام گلوب ڈراپ ڈرب ہے۔ یہ آئی لینڈ میجیکل ہے، یہاں پر میجیشنز رہتے ہیں۔ یہاں پر گلیور پاسٹ کے مشہور ڈیڈ لوگوں کی روحوں سے ملتا ہے، سولز سے ملتا ہے، اور یہ روحیں اپنے متعلق کنٹروورسیز کو جھوٹا کہتی ہیں۔ یہ ڈیڈ لوگوں کی سولز گلیور سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پاسٹ میں ہم نے یہ کیا تھا، اور رائٹرز نے ہمارے کام کو الٹا لکھ کر برا بیان کیا، ڈسکرائب کیا۔ یہاں پر سوئفٹ ہسٹری لکھنے والوں پر کرٹیسزم کر رہا ہے۔ سوئفٹ ان ہسٹری لکھنے والوں پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ یہ ریئلٹی یا حقیقت کو کم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لیپوٹاہی کے آئی لینڈ پر ایک دوسری جگہ جاتا ہے گلیور جس کا نام لگنیگ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کو موت بہت کم آتی ہے۔ جیسے ہی گلیور یہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ موت کا نہ آنا ایک بلیسنگ ہے، لیکن پھر گلیور کی نظر ان بوڑھوں پر جاتی ہے جو کسی اور کے جنازے پر، فنرل پر دھاڑے مار کے موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی گلیور یہ سب دیکھتا ہے تو کہتا ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ موت جو ہے، ڈیتھ جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے۔ اور اس کے بعد گلیور جاپان سے ہوتا ہوا اپنے ملک انگلینڈ پہنچ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ تیسرا چیپٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے۔ گلیور ٹریولز پارٹ 4 ہوینم۔ لیلی پوٹ براپڈنگنیگ لیپوٹا میں سفر کرنے کے بعد ابھی بھی گلیور کی ایڈونچر لائف ختم نہیں ہوئی تھی۔ گلیور مزید بھی ایڈونچرس جرنی کی تیاری کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر 1710 میں گلیور پھر ایک سمندری سفر پر چل پڑتا ہے۔ اس بار کچھ الگ ہی ہوتا ہے کیونکہ جس شپ پر گلیور سفر کر رہا ہے اس کے کچھ کریو ممبر سمندری لٹیرے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو گلیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی ویرانے میں پھینک آتے ہیں، اور یہ ویرانہ کوئی عام ویرانہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک آئی لینڈ ہوتا ہے۔ اس ویران آئی لینڈ پر گلیور کو چھوڑ کر وہ وہاں سے نکل لیتے ہیں۔ گلیور اپنے ہاتھ پاؤں کو چھڑوا لیتا ہے اور آس پاس دیکھتا ہے۔ اسے دور سے عجیب شکل کے لوگ نظر آتے ہیں جو گلیور پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ حملہ کرتے ہیں گلیور پر تو ایک گھوڑا آتا ہے جسے ہوینم کہتے ہیں۔ جیسے یہ آتا ہے وہ لوگ جو گلیور پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ خیر، گلیور سے گھوڑا بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد گھوڑا پھر گلیور کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ گلیور کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے یہاں کے رولرز ہیں جن میں عقل ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا آتی ہے، جیسے کنورسیشن کرنا، جیسے دوسروں سے بات کرنا، کسی بھی مسئلے کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، یہ انٹلیکچول ہیں۔ دوسری طرف وہ عجیب لوگ جو گلیور پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے،
انہیں اس جگہ پر یاہو کہا جاتا ہے، جو انسان کی طرح ہے، جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عقل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یاہوز صرف ایموشنز کے سلیو ہیں، فیلنگز کے سلیو ہیں، غلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایولز پائی جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف گلیور گھوڑوں سے، جن کو یہاں ہونم کہا جاتا ہے یا ہوینم کہا جاتا ہے، ان سے گلیور کافی امپریس ہو رہا ہوتا ہے، بہت متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ گھوڑے بہت ہی سویلائز طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن گلیور کو یاہو سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے۔ گلیور دیکھتا ہے کہ گھوڑوں کی زندگی انٹلیکچول تھی، عقل پر مبنی تھی، یعنی عقل کے مطابق وہ زندگی گزار رہے تھے، اور ان گھوڑوں میں نا ایموشنز بھی نہیں تھے۔ یہ کسی گھوڑے کے مرنے پر روتے بھی نہیں تھے۔ پاپولیشن کو اپنی نیڈ کے مطابق یہ گھوڑے بڑھاتے تھے۔ تو دوسری طرف یاہو چمکتے ہوئے پتھر کے حصول کے لیے، چمکتے ہوئے پتھر کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ دوسرے کو مار دیتے تھے۔ اور ان یاہوز کا کام شراب پینا، سیکشل ڈیزائرز کو پوری کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلیور یاہوز سے زیادہ گھوڑوں کو پسند کرتا ہے۔ یاہو سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے گلیور، کیونکہ یاہو انسانوں کی طرح تھے۔ گلیور اب انسانوں سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر، گلیور کی گھوڑوں سے بات ہوتی ہے۔ گلیور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے متعلق بتاتا ہے، اور مختلف برائیوں کو بھی بتاتا ہے گلیور ان گھوڑوں کو، اور کہتا ہے کہ یہ تو بالکل، یہ جو آپ کے ہاں یہ جو یاہو ہے نا، یہ ہمارے لوگوں کی طرح ہے۔ گھوڑا کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یاہو کی نسل کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک دن گھوڑوں کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں طے پاتا ہے کہ یاہو کی نسل کو بڑھنے سے روکا جائے گا، تاکہ ایک وقت آئے اور اس وقت کے بعد ان یاہو کی نسل بالکل ختم ہو جائے۔ خیر، ایک دن گلیور کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں گھوڑوں کے ملک کو چھوڑنا ہوگا۔ اس بات پر گلیور بہت اداس ہوتا ہے، بہت روتا ہے کہ اس سے گھوڑوں کی دنیا سے نہ نکالا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں گلیور اس گھوڑوں کی دنیا کو آئیڈیل ورلڈ سمجھ رہا تھا، لیکن اس سے یہاں سے نکال دیا جاتا ہے گلیور کو۔ خیر، اب گلیور واپس آ کر انسانوں کو یاہو سمجھ کر ان سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بات نہیں کرتا، اور آخر پر 2 گھوڑے گھر میں لے آتا ہے۔ پھر روزانہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تاکہ خود کو گھوڑوں کی دنیا میں فیل کرے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کی جو اہم تھیمز ہیں نا گلیور ٹریولز کی، وہ سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ ہے، مائٹ از رائٹ، انڈیویژول ورسز سوسائٹی کا مقابلہ ہوتا ہے، نیرو مائنڈیڈنس اینڈ انلائٹمنٹ بھی اس کا ایک تھیم ہے، ٹریول اور ڈسپشن بھی اس کے تھیمز میں آ جاتے ہیں۔ امید ہے یہ سمری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور گلیور ٹریول کے سارے حصے آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔